یا مہدی یا مہدی یا مہدی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت ٹی وی دیکھنے سننے سمجھنے والوں کی خدمت میں سلام اور تحفہ یا علی مدد۔ آج 13 محرم ہو گئی اور 1441 ہجری کا یہ محرم غم و علم کا سورج لے کر طلوع ہوا اور ہمارے صدائے کربلا جاری و ساری ہے۔ ہم نے اہل بیت ٹی وی نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اہل بیت ٹی وی کے ذریعے ہم پیغام اہل بیت پہنچا سکیں، محبتوں کا پیغام پہنچا سکیں، چاہتوں کا پیغام پہنچا سکیں، اہل بیت کا پیغام پہنچا سکیں، آپ کے گھروں تک فرش عزا بچھا سکیں۔ لندن اسٹوڈیو، اہل بیت ٹی وی اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں آج بھی، معروف خطیب ہیں، سفیر امن، خطیب اہل بیت جناب سید اسد رضا بخاری النقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ 1441 ہجری کا یہ محرم اور صدائے کربلا جو 61 ہجری میں بلند ہوئی تھی، آج بھی اس کی گونج اس کائنات میں ہے، اس عالم ہستی میں ہے، اس جہان میں ہے، اور یقیناً اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں۔ کل بھی ہماری گفتگو اسی پہ جاری تھی اور کل ہم نے اب سے پوچھا تھا کہ سید یا حسین تو بہت بڑی عبادت ہے جو ہر کسی کو نصیب بھی نہیں ہے، لیکن مقصد کرب و بلا اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ اتنی بڑی یعنی قربانیاں جو پیش کی ہیں امام مظلوم نے، کائنات کا سب سے افضل ترین انسان اگر قربان ہو رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود فنور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین۔ جی بسم اللہ، آپ جس طرح بڑے خوبصورت انداز میں تمہیدی گفتگو بیٹھے فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا آج بھی ذکر اسی طرح زندہ و پائندہ اور اسی انداز سے چل رہا ہے، بلکہ میں تھوڑا سا اس میں اور اضافہ کروں گا کہ ذکر ہر آئے دن حسینیت باضمیر لوگوں کو مزید جگوا رہی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جہاں جہاں دنیا کے جس کونے میں بھی انسان کا باضمیر ہونا شرط ہے، حسینیت اس کے دل پہ، اس کے ذہن پہ، اس کے دماغ پہ، اس کے جسم پہ راج کرتی ہے، اور یہ ذکر ایسے ہی انشاءاللہ مزید بڑھے گا، کیونکہ یہ کچھ چھوٹا معرکہ نہیں ہے، اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں یہ اچانک برپا ہونے والا معرکہ بھی نہیں ہے کہ بھئی کہیں کہ اچانک یہ سارا ہوا، ایسے نہیں ہے۔ یہ پہلے سے ازل کا ایک فیصلہ تھا جو طے شدہ تھا۔ کل ایک ہماری بہن نے سوال کیا تھا کہ امام مظلوم علیہ السلام کو جو بچپن میں پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا میرا یہ شہزادہ شہید ہوگا، تو سرکار کو پتہ تھا، تو پھر سرکار کربلا کیوں گئے؟ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ ایک سوال تھا، کوئی بات نہیں، ذہنوں میں سوالات ہیں، ویسے کوشش کیا کریں مثبت سے مثبت سوچ رکھا کریں، اس سے فائدہ ہوتا ہے، صحت کا بھی، جسم کا بھی، دماغ کا بھی، اور عمر بھی بڑھتی ہے، سن میں بھی اضافہ ہوتا ہے مثبت سوچ رکھنے میں، مثبت سوچ اپنانے میں، مثبت سوچ آگے ڈیلیور کرنے میں۔ میں ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، اس پہ تفصیلی جواب میں دو سوال تھے، ایک تو یہ کہ گئے کیوں، دوسرا یہ کہ روتے کیوں ہیں پھر آپ جب پتہ تھا سب؟ جی میں اس کا جواب ام المصائب پاک عالیہ کے اس خطبے سے آج دوں گا۔ آخر میں انشاءاللہ کوفہ کے 13 محرم کے واقعات میں عرض کروں گا، جس میں شہزادی نے بڑے اس کا جواب بڑے مدلل اور کمال خطابت کے ذریعے اظہار فرمایا، میں دوں گا۔ لیکن میرا بھی ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ اللہ مخلوق پہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، کیونکہ ہم آغاز ہی بسم اللہ سے کرتے ہیں جو رحمان ہے اور رحیم ہے، اس پروردگار کے نام سے۔ میرا بھی ایک چھوٹا سا سوال ہے، حالانکہ کوشش ہوتی ہے میں پازیٹیوٹی کو رکھوں، لیکن چونکہ ایسا سوال ہے، اس سوال کے ضمن میں میرا بھی ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کو پتہ تھا کہ شیطان نے مخلوق کو ورگلانا ہے، تو اللہ نے شیطان کو پیدا کیوں کیا؟ کیا بات ہے۔ مخلوق کو کیوں جہنم کے باسیوں میں شامل کرنے کا اللہ نے ارادہ کیوں کیا؟ حالانکہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم کی صفت میں مخلوق کو جہنم میں شامل کرنا تھوڑا سا عجیب لگتا ہے۔ یا تو یہ مانے کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا، جی بالکل ایسے ہی ہے، یا تو یہ مانے کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ شیطان یہ کرے گا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے۔
تو ہر چیز کو مثبت انداز سے سوچیے. میں اس کا تفصیلی جواب انشاءاللہ بلکہ سرکار کا ایک جملہ عرض کرتا جاؤں پھر میں آتا ہوں آج جمعے کے حوالے سے. سرکار متعدد مرتبہ یہ فرماتے ہوئے مدینے سے چلے ہم اپنے نانا سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل کے لیے جا رہے ہیں اور اس دین کی بقا کے لیے جا رہے ہیں جس دین کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے نانا کو کائنات میں ہادی برحق بنا کے بھیجا تھا. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے نانے کے وعدے کی تکمیل اگر نہ کریں تو پھر بہرحال خیر اس پہ میں تفصیلی روشنی آگے ڈالوں گا. جمعہ کے دن کے حوالے سے میں تھوڑی سی گزارشات کرنا چاہوں گا پھر ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ. یہ بھی صدائے کربلا سے منسلک ہی ہے. جمعہ کا دن آج یہ دن مخصوص ہے صاحب زمان اجل اللہ فرج شریف کے حوالے سے. میں مفات الجنان سے امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات سامنے رکھنا چاہوں گا. جب کسی نے سرکار سے سوال کیا کہ سرکار یہ ایام جو چلتے ہیں مطلب ہفتہ ہے, اتوار ہے, پیر ہے, منگل ہے, بدھ ہے, جمعرات ہے, فلاں دن ایسا ہے, فلاں دن ایسا ہے, فلاں دن ایسا ہے, سرکار نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا. سرکار فرماتے ہیں ایام کے ساتھ دشمنی نہ کرو ورنہ یہ تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے. دنوں کے ساتھ دشمنی نہ کرو. آگے فرمانے لگے مزید اس لیے کہ ہفتے کا دن ہماری جد امجد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر سے منسوب ہے. آگے فرماتے اتوار کا دن ہماری پاک جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی قدر سے منسوب ہے. پیر کا دن پاک حسنین سے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے اور امام حسین شہید کربلا علیہ السلام سے پیر کا دن منسوب ہے. اسی طرح آگے فرماتے منگل کا دن ہماری پاک جد چوتھے, پانچویں اور چھٹے امام کے ساتھ منسوب ہے. بدھ کا دن ساتویں, آٹھویں, نویں اپنا فرمانے لگے ہم سارے ان کے ساتھ منسوب. جمعرات کا دن میرے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ میں, اور آخر میں فرمانے لگے جمعے کا دن ہمارے آخری فرزند امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ساتھ منسوب ہے. آگے فرمانے لگے جس کے پاس اہل حق جمع ہوں گے زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح ظلم و جور کے ساتھ بھری ہوگی. سرکار خود فرما رہے ہیں گویا سب کی مطلب سرکار نے اس پہ تفصیلی روشنی ڈالی. اب میں آگے انشاءاللہ ضمن میں عرض کروں گا کس طرح یہ ظلم و جور سے بھری ہوگی اور کس طرح سرکار اس کو عدل و انصاف سے بھریں گے. عدل کا بھی ایک علیحدہ مطلب ہے اور انصاف کا بھی ایک علیحدہ مطلب ہے. عدل اور ہے, عام طور پہ ہم مکس کر جاتے ہیں عدل و انصاف کی بات فرق ہے جی. تو مختصر اس کا جو ہے میں آپ کے توسط سے عرض کرتا جاؤں. انصاف سب میں برابر برابر تقسیم کرنا, عدل جو جس چیز کا حقدار ہو اس کو وہ چیز اس کو وہ دینا. تو امام زمانہ علیہ السلام فرزند حسین علیہ السلام لخت جگر امیر المومنین علیہ السلام جو نظام برپا کریں گے اس میں سرکار عدل کا بول بالا کریں گے. ایک چھوٹی سی بات ہمارے یہاں اسی لیے سیکنڈ نمبر پہ ہے بھی توحید. جی توحید کے بعد عدل اصول دین میں بے شک عدل ہے. تو ہمارے یہاں عدل بھی ہے اور بعض اوقات ہم اس چیز کو پیش نظر نہیں رکھتے بلکہ کہتے ہیں کہ مولا وارث ہے, وہ عادل بھی تو ہیں. جی نہیں بالکل بڑے رحیم کریم گھرانہ ہے لیکن عادل بھی ہے مولا کائنات. ایسے ہی ہے. بہت ساری چیزوں میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے. صحیح کیونکہ جو اپنے سگے بھائی سے عدل کر رہا ہو, پوچھ رہا ہو کہ تم سرکاری کام سے آئے ہو یا اپنے ذاتی کام سے آئے ہو, اور کہا کہ ذاتی کام سے, تو چراغ بجھا دیا. ظاہر ہے کہ جو اتنی احتیاط کرتا ہو وہ ہم لوگوں کے لیے بھی تو عادل ہوگا. آپ نے اصول دین کی بات کی. اول توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت, 5 اصول. 5 اصول توحید سے لے کر قیامت تک جس کا انتظار کر رہے ہیں اسے مہدی کہتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بے شک قرآن کو دیکھیں, انبیاء کے قصص الانبیاء کو پڑھیں. میں نے سید بڑا تفصیلی مطالعہ کیا قصص الانبیاء کا. انبیاء کے سامنے بھی تذکرہ کیا گیا, ایک آئے گا, آنے والے کا تذکرہ کیا گیا. ویسے بھی ہم اپنی مستقبل پہ ابھی غور نہیں کر رہے, ورنہ جو ہمیں یہ پڑھائے جاتے ہیں ٹینسز, اس میں ایک وہ گزرا ہوا زمانہ جو جس کو ہم ماضی کہتے ہیں, ایک وہ جس میں ہم چل رہے ہیں, ایک وہ جو آنے والا زمانہ مستقبل. یعنی جناب آدم نے بھی ایک مستقبل کی پیشین گوئی کی, جناب نوح نے بھی, جناب ابراہیم نے بھی. ایک آئے گا. اور قصص الانبیاء میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کچھ انبیاء کو قتل ہوتے وقت جبرائیل نے آ کر کہا تھا اگر آپ چاہو تو ابھی آپ کا انتقام لیا جا سکتا ہے, ورنہ
ایک وقت آئے گا جب محمد کے نواسے کا انتقام ہوگا، اس کے بعد آپ اس میں شامل کیا جائے. تو انبیاء نے یک زبان ہو کے کہا ہمارا انتقام بھی اس وقت تک کے لیے رکھا جائے جب وہ تشریف لائیں گے. اور ظاہر ہے کہ ہر مذہب کا کانسیپٹ یہی ہے کہ کوئی آئے گا نجات دہندہ جی آئے گا، کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا. پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کی حدیث میں برادران اہل سنت نے اپنی کتب میں کوٹ کیا ہے کہ قیامت سرکار نے فرمایا آ ہی نہیں سکتی، چاہے قیامت آنے میں ایک دن کیوں نہ رہ جائے، جب تک میرا آخری لخت جگر کیوں نہ آئے. ساتھ یہ نہیں، اتنا نہیں، ساتھ آگے فرمایا تمہیں برف پہ چل کے کیوں نہ آنا پڑے لبیک کہنا. بات اس میں چھپی ہے اطاعت کی، یہی کربلا ہے، یہی صدائے کربلا. یعنی کینیڈا والوں کو بھی پیغام دیا ہے کہ اگر برف پہ بھی چل کے آنا پڑے تو آنا، کیونکہ کینیڈا تو پورا بھرا ہوا ہوتا ہے برف سے. جی ایسے ہی کینیڈا یا دنیا کا کوئی ملک یہ کسی وقت اچانک ندا آ سکتی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ وہ آئے گا، مگر جو اس سے بھی بڑی بات ہے تمہیں لبیک کہنا ہے، لبیک کیا، اور یہی ہے صدائے اور جس حالت میں ہو. اب جو مصطفیٰ 1400 سال پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق کو، اپنے آخری فرزند کو لبیک کہنے کا فرما رہے ہیں، کیا وہ مصطفیٰ واقعہ کربلا کیوں مخلوق کو یہ نہیں فرما رہے ہوں گے کہ میرے اس لخت جگر کی بھی نصرت کرنا، اس کو بھی لبیک کہنا. مگر مزاج جس طرح رہا ہے کربلا میں، اسی ضمن میں میں تھوڑی سی گزارشات کرنا چاہوں گا. جی ہاں بالکل بالکل. ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے برادران اہل سنت نے، تو میں چاہتا ہوں، میری یہ کوشش ہے ان دنوں میں کہ میں برادران اہل سنت کی جی ہاں یہ بہت ضروری ہے. ظاہر ہے کہ بہت سارے ادوار سے گزری ہے ہمارا دور، تو بہت سارے ایسے خطرناک دور سے گزرا ہے جہاں ہماری کتابیں دریا برد کر دی گئیں، سمندر برد کر دی گئیں، آگ لگا دی گئی، لوگوں کو دیواروں میں چنا ہے. تو ہم نے اور یہ معجزہ ہے ذکر اہل بیت کا کہ ہم نے جو فضائل اہل بیت لیے ہیں وہ دوستوں کی کتابوں سے نہیں لیے، اپنی کتابوں سے نہیں لیے، زیادہ تر ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں سے ہی ہم نے اکٹھا کیے ہیں سب چیزیں. جی وہ میں آج 2-3 کتابیں بیٹھا پڑھ رہا تھا. کیا بات، تو کیا کمال گفتگو کی ہے انہوں نے. وہ فرماتے ہیں تم پہ ذکر حسین سننا کرانا لازم ہے. یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب ہے. اچھا پہلے میں ان کا حوالہ دے دوں. ہاں کیونکہ لوگ زیادہ اچھے خاصے فالوورز جی کافی زیادہ ان کے بھی ہیں اور طارق جمیل صاحب کے بھی ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ انہی دو لوگوں سے استفادہ کیا جائے. کہتے ہیں کہ المیہ ہے آج سے 30 40 50 سال پہلے بہت بڑے انداز میں اہل سنت ذکر حسین کیا کرتے تھے، مگر یہ المیہ چند لوگوں کی ناسمجھی کی وجہ سے، حقیقت تک نہ پہنچنے کی وجہ سے کوشش کی جا رہی ہے اب ذکر کم سے کم ہو. آگے کہتے ہیں یہ تم پہ لازم ہے کہ تم ذکر حسین علیہ السلام برپا کرو، سنو، پڑھو. آگے کہتے ہیں اگر تم نے نہ کیا تو یہ تمہاری اخلاقی کمزوری ہوگی. اللہ اخلاقی کمزوری کہلائے گی کہ ذکر حسین اس لیے کہ تم ڈر رہے ہو، یا اس لیے آگے انہوں نے جملہ بڑا کمال، اس لیے کہ تمہیں شیعہ ڈکلیئر کر دیا جائے گا، اس لیے تم لوگوں کے لیے. اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں یہ تمہاری اخلاقی کمزوری ہے، تم اگر برپا کرو تو رسول کا غلام ہونے کا. اخلاقی کیا، یہ تو اسلامی کمزوری ہو جائے گی، بلکہ کئی کمزوریاں اکٹھی ہو جائیں گی. وہ تو بات ایسے ہی واضح. یہ کہتے ہیں جو ان کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول کا غلام کہلوانے سے تم اس چیز سے ڈرو کہ تمہیں رسول کا غلام نہ کہا جائے روز محشر، بجائے اس کے کہ تم لوگوں سے ڈرو کہ تمہیں ڈکلیئر کر دیا جائے کہ تم نے اپنا مذہب بدل لیا ہے. اس وقت سے ڈرو. اور آگے بڑی کنز الاعمال کا انہوں نے حوالہ دیا ہے. کنز الاعمال جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 276 276. یہ کہتے ہیں لوگوں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لوگوں تمہیں یاد دلاتا ہوں میری اہل بیت کی محبت و مودت کے معاملے میں سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرنا اور اس کو یاد رکھنا. کیا بات ہے. آگے پھر انہوں نے کتاب کا صحیح مسلم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2408 انہوں نے لکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو 3 دفعہ تکرار کے ساتھ فرمایا، کیا تمہیں حکم دیتا ہوں اپنی اہل بیت کے معاملے میں جب میری اہل بیت کا ذکر آئے خدا خوفی کرنا. کیا بات ہے. اتنی واضح اور کمال باتیں جہاں لکھی گئی ہوں. پھر جامع ترمذی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 662 بڑی کمال بات لکھی ہے. یہ کہتے ہیں وہی والی انی تارکم فیکم الثقلین. یہ حدیث آج کہیں کچھ جگہوں پہ کہا جاتا ہے قرآن و سنتی. سرکار نے واضح طور پہ یہاں جامع ترمذی جلد نمبر 5 میں لکھا ہے، مگر اس پہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات کی گئی ہے، وہ بھی میں ساتھ عرض کرتا جاؤں.
दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ। ये कहते हैं कि अगर रसूल सल्लल्लाहु अच्छा, सकलैन के शायद अरबी में यह है कि दो बराबर की भारी चीजें, ऐसा ही है इसकी अगर जी बिल्कुल इसकी ग्रामर के रूप से देखें जी तो ऐसे ही है। तो सरकार फरमा रहे हैं भारी चीजें, यानी कि अब ये इन्होंने बात बड़ी खूबसूरत लिखी है। वो कहते हैं जब रसूल जिसको भारी कहें उसको हल्का ना समझो। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिसको सरकार भारी कहें उनको हल्का ना समझो, और खबरदार इसको नजरअंदाज भी ना कर। क्या बात है जी। मैं गुजारिश ये कर रहा था आपकी खिदमत में वो जुमे के हवाले से। जी हाँ, जो थोड़ी सी बात करके हम फिर वापस आते हैं। ये इनकी बातें थी, कुछ और भी हैं, वो भी मैं गुजारिशात पेश करूंगा। जुमे के दिन हर जी रूह खसूसन वक्त के इमाम का मेहमान होता है। सही। जिस तरह एक आम मेहमान का एक मेजबान के साथ तरीका होता है, सही, रहन का, सहन का, बैठने का, खाने का, उठने का, सोने का, एक आम मेजबान के साथ एक मेहमान का जिस तरह तरीका होता है, कम अज कम रैयत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को गैबत में अपने वक्त के इमाम के इस दिन को सरकार के साथ मंसूब समझते हुए कोशिश करनी चाहिए कि सारा दिन इस तरह गुजारें कि जिस तरह एक मेहमान किसी मेज़बान के यहाँ अपना वक्त गुजारता है। कोशिश होती है कि कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा सिलसिला मुझसे सरजद ना हो जिसकी वजह से मेज़बान को तकलीफ हो, मेज़बान को ये हो कि ये जी देख कैसा मेहमान है। तो इसलिए कोशिश किया करें। और ये दूसरी बात भी अर्ज करता जाऊं इसके साथ साथ इसी ज़िमन में, इसका ये कतन मतलब नहीं कि अगर जुमे वाले दिन आप इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के मेहमान हैं तो हफ्ते के बाकी अयाम में आप मौला के मेहमान नहीं, क्योंकि सरकार के फरामीन में ये बात लिखी है तुम्हारे अमाल हम तक पहुंचते हैं। दूसरी बात, अगर हमारा दस्त शफकत तुम्हारी कमर पे ना हो दुश्मन तुम्हें जीने ही ना दे। जिसका दस्त शफकत हमा वक्त हमारी कमर पे हो तो कम अज कम निगाह भी उसकी हमा वक्त हमारी सामने, हमें सामने वो रखते हैं तो हमारा मिजाज कैसा होना चाहिए। और इसके हवाले से एक और खूबसूरत दलील है। नमाज के आखिर में हम अपने इमाम को सलाम करके कहते हैं अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र व ज़मान अल्लामान अल्लामान मिन फितनत ज़मान मिन शर्र शैतान व मिन जौरि ज़मान। किसको कह रहे होते हैं? क्या बात है। यकीनन जो मौजूद हो, जो हाजिर हो, मौला बचा, मौला माफी, अल्लाह मान, अल्लाह मान। एक दफा नहीं 3 दफा, जमाने के जोर से, जमाने के फितनों से, शैतान के शर से। तो कोई बचा सकता है इसमें, वही इस वक्त वही बचा सकता है जो इस वक्त अल्लाह की सरजमीन पे अल्लाह का करीम नुमाइंदा बन के हम सब का मेजबान बन के तशरीफ फरमाए। जी, इस में किसी उस्ताद का शेर है बड़ा खूबसूरत के हट जाए गर इमाम ज़मा दरमियान से, सुभान अल्लाह, हट जाए गर इमाम ज़मा दरमियान से लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान से। ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मौला अली अलैहि मदद। या अली मदद। जी जी मौला अली अलैहि। जी, मुझे सबसे पहले तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से एक शेर कहना है, फिर उसके बाद में मुझे एक सवाल करना है। जी बिस्मिल्लाह। ऐ कलमा गो बता हुआ कार साथ कौन, जी गुजरा है बरसियों में इबादत नमाज कौन, क्या बात। मस्जिद के सामने तुझे मातम है नागवार, देते नसर हुसैन तो पढ़ता नमाज कौन। क्या बात है। जी भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि मेरे स्कूल टीचर्स हैं जी, वो आए दिन मुझे कोई ना कोई बात करते रहते हैं। अब टीचर्स हैं, मैं कुछ कह भी नहीं सकती और चुप भी नहीं रह सकती अहले बैत के हवाले से। जी, तो मुझे उन्होंने मुझे कहा है कि आप लोग हमारे ना असहाबों की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, और आप, हालांकि हदीस से नबी है कि अगर मेरे पास कोई नबी होता तो वो उमर होता। तो जो असहाबी अली हैं, असहाबी हुसैन हैं, असहाबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हम उनकी तो रिस्पेक्ट करते हैं जो असहाब हैं जिन्होंने अपनी नस्लें कुर्बान की हैं। लेकिन इस सवाल के हवाले से आप क्या कह सकते हैं, और कोई मुनासिब जवाब मुझे दें जो मैं अपने साथ से कह सकूं। मैं चुप भी नहीं रह सकती और उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करती हूँ। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अच्छा, ये क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है तो हम बताना चाहिए ना कि क्या हुआ था। मैं सिर्फ एक ही जुमला अर्ज करूँगा। अल्लाह कुरान में कहता है तुम भी इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार करते हैं। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा
दूध का दूध पानी का पानी हो लेकिन जाएगा। उससे पहले हमें जवाब तो देने हैं ना, इंतजार, इमाम तो आके नहीं सब चीज़ें बताएंगे ना, तो हमें भी तो कुछ ना कुछ इन्हें बताना है कि क्या हुआ है तारीख में। सैयद आप थोड़ा बहुत सरसरी तो जी जी आपने बहुत तफसीली बता दी है। देखें, ये आज की जंग नहीं है, सही, ये मामला आज का नहीं है, ये मामला सदियों पुराना है। सही, अगर ये मामला हमारी गुफ्तगुओं से सुलझ सकता होता तो कब का सुलझ गया होता। ठीक है, जिसको परवरदिगार तौफीक अता करते हैं और वो तौफीक मांगते हैं, वो इस्माइल देवबंदी जैसी शख्सियात निकल आती हैं तारीख में। हम दुआ कर सकते हैं और बहन की खिदमत में यही अर्ज करेंगे, बहुत सारी ये शख्सियत दौर हैं, और पीर आशूर गोलड़ा में। शरीफ हैं, पीर आसिफ रजा गीलानी हैं लाहौर वाले, और बहुत सारे लोग हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह तारिक जमील साहब भी जो मज़बत बयानात दे रहे हैं और अहले बैत की शान में बेशक ऐसी और अहले बैत की फेवर में और हक़ानियत के जो बयान दे रहे हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। कोई शक नहीं, लेकिन बहन और इस बेटी को मैं सिर्फ एक और बात गुजारिश करूँगा, जितना हो सके कोशिश करें। उस्ताद का मकाम है, उस्ताद काबिल एहतराम होता है, आप सब्र से काम लें। आप अगर आपके पास मजबूत दलीलें हैं जिस तरह सैयद फरमा रहे हैं बैठे हुए, तो फिर बहुत अच्छी बात है, साथ कुतुब के हवालों के साथ बात करें। अगर नहीं है तो सब्र करते हुए परवरदिगार की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह एक आदल सरदार जिसने आना है रूए ज़मीन पर, जिसने आके हक़ और बातिल का वाज़ेह फैसला फरमाना है, वो जल्दी आए ताकि ये मामलात अपने पाए तकमील। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो या अली मदद। मौला अली मदद जी। मौला अली अलैहिस्सलाम। जी जफर भाई, मुझे बहुत शौक हुआ आपसे बात करने का। ज़ाकिरा बतूल बात कर रही हूँ, और बुखारी साहब की इतनी अजीम गुफ्तगू है कि रूह खुश हो जाता है। और आप निकले मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद वाले मोहम्मद मानने वाले हैं, वो तो खिल जाते हैं। तो मैं तो मौला की ज़ाकिरा हूँ। क्या बात तो अभी आपने सैयदा पाक का जिक्र किया, मेरा दिल चाहता है कि सैयदा की एक खुतबाई पेश करूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये आया है ततही खुद तेरी तहारत पर निसार, सही, आया है ततही खुद तेरी तहारत पर निशान, और तेरे पाकीज़ा कदम चुमे है इफ़्फ़त बार बार, सुभान अल्लाह। और तेरा बाबा अंबियाए माशरफ का ताजदार, सुभान अल्लाह। और तेरे शौहर का जमीन से अर्श तक कायम वकार, सुभान और तू खुदा के दीन की एक आखिरी तस्वीर है, दी को जिंदा कर दिया जिसने तेरा शब्बीर क्या है। सुभान बात, अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। मेरी गुजारिश है बुखारी साहब से कि कोई ऐसा विर्द बता दें फरावानी रिज़्क़ के लिए अज़ादारे हुसैन हो, ताकि मेरी ये सज़ादारी में कमी ना आए। इलाही, बहुत शुक्रिया। इलाही। बहुत शुक्रिया जी। जी, बहुत खूबसूरत शेर सुनाई थी, बड़ी प्यारी नज़म सुनाई। और ज़ाकिरा है माशाल्लाह, खुद भी ज़ाकिरा हैं, और फिर हमारी खुश नसीबी होती है कि हमारे प्रोग्राम में इतने बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं, हमारे साथ शरीक होते हैं इसमें। हमारे साथ मौजूद कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जाने जाएगी जाने या अली जी। भाईजान, मुझे दो सवाल करने हैं। एक सवाल ये कि ज़ियारत आशूरा पढ़ी जाती है छत के ऊपर, हमारी 3 मंजिलें हैं, तो हम ऊपर नहीं जा सकते, में पढ़ सकते हैं। दूसरा ये कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अरबी नहीं जानते, तो तर्जुमे से पढ़ सकते हैं। जी अरबी, अच्छा अच्छा। ज़ियारत आशूरा कहते हैं, जी जी समझ गया जी, बहन समझ गया मैं। ज़ियारत आशूरा कहते हैं कि खुले आसमान के नीचे पढ़नी चाहिए। इनका घर जो है वो 3 मंजिला है, नीचे वाले फ्लोर में रहती हैं, ज़ाहिर है। जी मैं अर्ज़ करता हूँ। इससे पहले मैं उनका अमल बता दूं जिन्होंने पूछा है। जी। उनके लिए है कि अव्वल व आखिर 5-5 मरतबा या रब्बा मुहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद आले मोहम्मद व अज्जल फ़रज आले मोहम्मद 5-5 मरतबा पढ़ के 92 दफ़ा अल्लाहुम्मा कुल्ली वली कल पढ़ें। इंशाअल्लाह रिस्क में ऐसी बरकत आएगी कि आपसे समेटा ही नहीं जाएगा। सही। और दूसरी बात यह है कि जब ऐसी कैफियत हो कि नहीं है मुयस्सर आसमान की वो कैफियत, तो ज़रूरी नहीं है, जहाँ भी है आप वहाँ पढ़ सकती हैं। अच्छा, हम तो ये करते हैं जब ऐसी जगह पे हो तो खिड़की के करीब जाके पढ़ लें ताकि आसमान नजर आ रहा जी हो। कि वो मतलब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। और तीसरी बात ये है, ये बहुत अहम बात है, और ये जहाँ जहाँ तक मेरी बात पहुँचे ज़रूर इस पर गौर व फिक्र कीजिएगा। जिनकी ज़बान अरबी नहीं, जो अरबिक नहीं समझ सकते, वो कोशिश करें वो दुआओं के तर्जमे भी उर्दू के साथ पढ़ें, ताकि उनको समझ तो आए ये दुआएं
किस अंदाज से हमसे मंगवाई जा रही हैं, परवरदिगार को किस अंदाज से पुकारा जा रहा है, परवरदिगार को किन के वसीले दिए जा रहे हैं। जैसे यानी जो अरबी जानते हैं वो तो जानते वो भी उर्दू के तर्जुमे के साथ पढ़ें अपनी जबान के साथ, ताकि उन्हें उसका असल मकसद पता चले कि किन वसीलों से ये दुआ मांगी जा रही है। वरना अरबी हम पढ़ रहे हैं तो जाहिर है बहुत सारे मतलब हमें नहीं मालूम होते इसलिए कोशिश की जाए, जैसे दुआ अहद है एक, जिसके बारे में फरमाया गया कि जो 40 दिन हदीसे के साथ दुआ कुमैल हम काफ़ी पढ़ते हैं, खैर व बरकत के लिए है, बहुत अच्छी बात है, मगर दुआ अहद जिसके बारे में छठे इमाम मौला जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जो 40 दिन कम अज कम सुबह की नमाज के बाद दुआ अहद पढ़ेगा या पढ़ेगी, मैं सादिक आले मोहम्मद वादा करता हूँ अगर दुनिया से चला गया उसको परवरदिगार कब्र से उठाएगा। अब दुआ अहद की हकीकत का ही अंदाजा ना हो रजत के दौर में, दौर रजत पे इंशाअल्लाह ज़माना तशरीफ लाएंगे, जब सरकार और जो जिन लोगों के दिल में ख्वाहिश थी कि इमाम के साथ दें, इमाम का साथ हो, इमाम की ज़ियारत करें, वो सब उठाए जाएंगे, करबला वाले उठाए जाएंगे, तो ये लोग भी उठाए जाएंगे जो दुआ अहद पढ़ते हैं, इसलिए इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम सदाए करबला में इन चीज़ों को शामिल करेंगे आपकी इजाज़त से, आपकी ख्वाहिश है। तो दुआ अहद तर्जुमे के साथ जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा छठे इमाम ने हमें किस अंदाज से तालीम की है कि किस तरह मैं, यहाँ जुमले हैं, मैं कब्र से कफन झाड़ता हुआ उठूं, कितनी बड़ी ख्वाहिश का इजहार किया गया है। और दूसरी बात आपने की कब्रों से उठेंगे रजत में, फिर एक छोटी सी बात और अर्ज करता जाऊं, यहाँ तक हुक्म है कि अचानक आने वाला आएगा। अगर तुम इंतजार कर रहे हो जिंदगी में, चल फिर रहे हुए, तो तुम्हारा पहला कदम वहीं जहां तुम होगे, दूसरा कदम काबा में होगा। बिस्तर पे सो रहे हुए सुबह सुबह कोशिश करना, इंतजार में सोना, मातमी हो, अज़ादार हो, जिस अंदाज में इबादत करते हो, आखिरी आने वाले का इंतजार करते करते बिस्तर पर सोना, सुबह उठते वक्त तकिए के नीचे हाथ मार के देखना रुक्का लिखा हुआ मिलेगा जिसका इंतजार कर रहे थे, ताबे आ गया है। और अगर किसी की रुक्के की तरफ निगाह ना भी जाए, फरमाया बमा बिस्तर हम तुम्हें काबे बुला लेंगे। सुभान अल्लाह। एक जगह मजलिस पढ़ी, यहाँ एक बड़ा अहम नुक्ता है, सामईन तक आपके तवज्जुह से पहुंच जाए। तो एक साहब खड़े हो गए, कहने लगे ये कैसे मुमकिन है, कोई लोहे और मकनातीस वाला मामला है, बंदा सोया हो पाकिस्तान के किसी कोने में और काबे पहुंच जाए। मैंने कहा कुरान आप जब गौर से पढ़ेंगे, सिर्फ इसाले सवाब के लिए नहीं, सिर्फ बरकत के लिए नहीं, जब गौर से पढ़ेंगे तो नजर आएगा आपको एक नबी नहीं, नबी का वसी है, आसिम बिन बरखिया, पलक झपकने में तख्ते बिल्किस मंगवा मौजूद है, हमारे पास रिवायतें मौजूद हैं। जी हमारे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जाली मदद आपको भी, मौला अली मदद, मौला अली अलैहिस्सलाम। कहाँ से बोल रही हैं? मैं आपका प्रोग्राम रोज देखती हूँ, आप हमारे लिए दुआ करें, हमारी कुछ मुश्किलात हैं, सब आपसे हैं। जी बुखारी साहब, हमारी बहन की मुश्किलात हैं, दुआ कीजिए कि बरकत इमाम अलैहिस्सलाम से परवरदिगार के लिए तो पढ़ने के लिए कुछ बता दें, कुछ मुश्किलात हैं हमारी। जी रिस्क और दीगर मुश्किलात के लिए कोई दुआ बता। जी बहन, आप ये जो मैंने अभी पहले गुजारिश की है, या रब्बा मोहम्मद आले मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद आले मोहम्मद व अज्जल फरज आले मोहम्मद, 5 मरतबा अव्वल व आखिर पढ़ के मेरी बहन दरमियान में या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इश्फ़ सद्रिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिज़ुहूरिल हुज्जतिल क़ाइम अज्जलल्लाहु तआला फ़र्ज शरीफ। बहन आप 110 दफ़ा पढ़ें, इंशाअल्लाह जुमला मुश्किलात और रिस्क में फरावानी बहुक्म परवरदिगार चहारत मासूमीन के सदक़े और बरकत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से बेहतर इंशाअल्लाह। मैं नाज़रीन एक बात करता चलूँ, अब ज़हन में आई है तो मैं करता चलूँ, बहुत अहम बात है। हमारे बुखारी साहब माशाअल्लाह पाकिस्तान से तशरीफ़ लाते हैं, सैयद असद रज़ा नक़वी अल बुखारी। तो मैं ये बताता चलूँ कि आपको कहीं भी सरज़मीन बरतानिया पे मजलिस रखनी हो घर पे, तो ये बग़ैर किसी आपको ज़हमत दिए बग़ैर ये मजलिस पढ़ने के लिए हाज़िर हो जाएंगे। इनका मिशन जो है वो फ़रोग़ ज़िक्र अहले बैत है, फ़रोग़ ज़िक्र क़ाइम आले मोहम्मद है। तो आपकी अगर ख्वाहिश हो कि आपके घर में फ़र्शाज़ा बिछे और ये वो किसी भी खौफ के बग़ैर आप इन्हें बुला सकते हैं, किसी भी ये बग़ैर किसी ज़हमत दिए ये आपके मजलिस पढ़ सकते हैं। ये इनका मिशन है, ज़ाहिर है इनका पैगाम था। बचपन में देखा था कि वो झूला तैयार हुआ है, जब बरामद हुआ फिर रख दिया गया, वो बिल्कुल एक जगह रखा हुआ था, फिर झूला खुद ब खुद हिलने लगा। तो ये चीज़ें क्या होती हैं? मालिकों के अपने इरादे हैं, उनके प्रोग्राम हैं।
اکثر جگہوں پہ ایسے سلسلے ابھی سندھ میں ایک مولا عباس کے علم کو دیوار پہ دیکھا گیا ہلتے ہوئے باقاعدہ. یہ والا معجزہ تو ہمارے قصبے میں بھی تھا، کٹی پہاڑی کے پاس چھت پہ علم لہرا رہا تھا اور اندر کمرے میں اس کی شبیہ لہرا رہی تھی، اور وہاں کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی پروجیکٹر رکھا ہو یا کوئی کیمرہ رکھا ہو، سب جگہ دیکھا، ٹی وی والوں نے بھی بنایا تھا. یہی معجزہ اب سندھ میں ہوا ہے ابھی جو کل آپ بتا رہے ہیں کہ علم جو ہے وہ امام بارگاہ پہ لہرا رہا ہے، لیکن اس کی شبیہ اندر ایک گھر میں اندھیرے میں جو ہے وہ شبیہ دیوار پہ لہرا رہی ہے. میں تو اس حوالے سے اتنا ہی کہوں گا، کچھ کو رحم کر کے اس نظام کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو معجزے والے اور ہوتے ہیں. یہاں پھر میں ایک اور اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، کہتے ہیں غم حسین میں جتنا ہو سکے رو. وہ کہتے ہیں بڑی خوبصورت بات، کہتے ہیں مردہ پہ رونا حرام ہے، زندہ پہ رونا حرام نہیں ہے. کیا بات ہے. کہتے ہیں جتنا ہو سکے رو. تو یہ زندوں کی زندگی کی علامت ہیں یہ سارے. آج تک علم عباس کا لہرانا، یہ اس طرح کے معجزات کا ہونا، بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں لوگ ہائی لائٹ نہیں کرتے. بڑے بڑے معجزات اکثر. اچھا اس سے پہلے میں نے تاریخ میں ایک چیز پڑھی ہے، لوگ جب ادب سے نیاز پکاتے تھے، خاص طور پہ نیاز مولا عباس علیہ السلام، اس وقت جو لکڑیاں بھی بڑے پاک کر کے دھو کے پاک کی جاتی تھی لکڑیاں. جی لکڑیاں پاک کر کے رکھی جاتی تھی، سکھائی جاتی تھی، اس پہ کوئی پرندہ نہ بیٹھے، اس پہ کوئی جانور آ کے نہ بیٹھے، پھر وہ آگ جلا کے پھر برتن کس طرح سے پاک کیے جاتے تھے. کمرے میں باقاعدہ اگر بتی جلا کے رکھ دی جاتی تھی اور صبح پنجہ لگا ہوتا تھا. یہ اکثر جگہوں پہ ہوتا ہے. یہ معجزے ظاہر ہے کہ معجزے یہاں نہیں ہوں گے تو اور کہاں ہوں گے. وہ معجز نما جس کے گہوارے سے مس ہو کر فطرس جیسے فرشتے شفایاب ہوتے ہیں، تو پھر دنیا کا کون سا ایسا بدنصیب آدمی ہے جو عقیدہ ولایت بھی رکھے اور شفا بھی نہ پائے. تو اور ظاہر ہے کہ اس گھر میں ہی معجزے ہوتے ہیں. آج بھی آپ چلے جائیں کربلا میں، کسی کو گونگے کو زبان مل رہی ہے، کوئی معذور اٹھ کے کھڑا ہو کے چل دیتا ہے، کوئی ایران میں مشہد میں کتنے معجزے ہوتے ہیں ہم نے دیکھے ہیں، کس طرح سے بیمار جو ہیں شفا پاتے ہیں، در حاجت پر بندھے ہوتے ہیں، کس طرح سے اٹھ کے جاتے ہیں. معجزے ظاہر ہے کہ وہ جو مدینہ مکے میں بیٹھ کر چاند کو 2 ٹکڑے کر دے، سورج پلٹا دے، وہ باقی چیزیں تو بہت ہی ہلکی ہیں. یہ سب چیزیں تو بہت ہلکی ہیں ان شخصیات کے آگے، جو پورا نظام شمسی ادھر سے ادھر کر دے اور کوئی فرق نہ پڑے، سورج پلٹ کے آ جائے اور کائنات کے نظام پہ کوئی فرق نہ پڑے. تو وہ کیا کیا معجزے نہیں دکھائے گے ہمارے ساتھ. آخری فرزند معذرت کے ساتھ، آخری فرزند کے دور رجت میں جو معجزے ہوں گے وہ انسانی عقل و فہم و فراست سے بالا. مثلا اس میں سب سے بڑا معجزہ شیر اور بکری کا کٹھے پانی پینا ناممکن سا ہے، یعنی انبار معجزات کے لگ جائیں گے. تو رجت کے حوالے سے آپ اور کچھ؟ جی میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا. یہ تو ٹاپک ہی اتنا وسیع ہے. آج کیونکہ جمعہ ہے، امام زمانہ کے حوالے سے ہی دن ہے، نسبت ہے امام زمانہ سے، تو ہم اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. جی بسم اللہ. میں تھوڑا سا چھٹے امام مولانا جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان پہلے بتاتا جاؤں. سرکار فرماتے ہیں جس کا رجت پہ یقین نہیں وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں. لوٹانے کو، دوبارہ اٹھنے کو، دوبارہ آنے کو، واپس پلٹنے کو رجت کہتے ہیں. صحیح ہے. جس کا انداز کمال میں سب سے پہلے اظہار شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر نے پسند فرمایا، اور اس کے بعد آئمہ نے بتدریج اس کا اظہار پسند فرمایا. اب ہوگا کیا؟ سب سے پہلے سورج مغرب سے طلوع ہوگا. اللہ اکبر. نمبر 1. نمبر 2، وہ حاکم روئے زمین پر تشریف لائے گا، اللہ کا وہ نمائندہ کعبے میں آئے گا کہ جس کا انتظار آدم کے دور سے کیا جا رہا ہے، جس کا تعارف تب سے شروع ہوا تھا. کیا بات ہے. روز اول سے جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح ظلم و جور سے بھری ہوگی. یہ بار بار بات گا گے گی کی لگ رہی ہے، فیوچر کا بتایا جا رہا ہے. اب صاحبان عقل اور صاحبان شعور ماضی سے سبق لیتے ہیں، فیوچر پہ نگاہ رکھتے ہیں. کیا بات ہے. اور اپنا حال اچھا کرنے کی حال اچھا کریں گے تو اپنا حال اچھا کرنے کے لیے ماضی سے بھی سبق لینا ہے اور نظر مستقبل پہ بھی رکھنی ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد. مولا علی مدد. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. قبلہ خطیب صاحب کو دیکھ کے تو بہت ہی اچھا لگا.
बहुत बड़ी हमारी खुशकिस्मती है, और मैं कहूँगी इस चैनल की खुशकिस्मती है जिस तरह से ये इस चैनल पे आकर तो हमें हमारी नॉलेज में इजाफा करते हैं, हमारी तौफीकात में इजाफा हो जाता है इनकी वजह से आके, कि मैं मौला इनको सलामत रखे। इनकी एक एक लफ्ज इनके मुंह से निकला वो बड़ा कीमती होता है, तो हमें होता है कि जितनी ज्यादा ये हमें वो बता सकें, नॉलेज दे सकें तो अच्छा लगता है सुन के। इनका मुझे नंबर चाहिए होगा, अगर ये नंबर दे सके अपना तो इनकी कंट्रोल रूम से आपको नंबर क़िबला बुखारी साहब का मिल जाएगा, आप बेफिक्र हो जाए। कहाँ से मेरी एक आप कहाँ से बोल रही हैं? दुआ में याद रखिएगा बेटी को। मैं आपसे एक क़िबला से बात करूंगी प्राइवेटली, अगर फोन पे वो उनका मिल जाएगा तो ठीक है, मैं उनसे फिर बात कर लूंगी। आप कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं लुटन से बात कर रही हूँ। अच्छा लुटन तो से। इंशाल्लाह क़िबला दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका, परवरदिगार आप मोहताज से दुआ। खुदा जी हाफिज़। खुदा हाफिज़। जी जी तो रजत की बात हम कर रहे थे, बकरी और शेर का कट्ठे पानी पीना, कट्ठे घास चरना। अब यहाँ मुफक्किरों ने बड़ी खूबसूरत बात की, वो कहते हैं शेर भूखा मर सकता है, घास नहीं चर सकता। ये कोई छोटा मौजज़ा नहीं होगा कि शेर जैसे जानवर को भी इसके साथ कायनात का हर, अगर ये मौजज़ा पहले हम ना देखते तो हमें शक होता या हमारे कुछ जहन इधर उधर जाता। जाहिर है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा, कालीन वाला मौजज़ा हमारे सामने है कि सिर्फ देखा है, इरादा किया होगा, जहन में इरादा किया इमाम ने कि शेर बना हुआ है, शेर निकला है कालीन से, जादूगर को खाया है, वापस चला गया। तो अगर ये मौजज़े न देखे होते तो इस पे भी होता। बहुत खूब। अब इसी आपने चलो माजी की बात की, इसी मौजज़े में एक मौजज़ा और बता दूं, फिर आगे बात करता हूँ। सरकार खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पत्थरों ने बात की थी सरकार के साथ, ऐसे है। जी हाँ बिल्कुल। आखिरी मोहम्मद कायम आले मोहम्मद अज्जलल्लाहु ताला, सरकार जब तशरीफ लाएंगे पत्थर आवाज दे के कहेंगे, कायम आले मोहम्मद अल्लाह का दुश्मन, तेरे नाना मोहम्मद का दुश्मन, तेरे दादा अली का दुश्मन, तेरी जद हुसैन का दुश्मन, तेरे घर का दुश्मन यहाँ छुपा है, इजाजत दे यहाँ कुचल दूं या तेरी जूती के आगे फेंक। क्या बात है। ये कोई छोटा मौजज़ा नहीं कि बेजान को भी जान मिल जाए। क्या बात है। और जाहिर है कि अगर पत्थर पहले न बोले होते तो इस मौजज़े पे शक होता है इंसान को। रसूल के हाथों पर आकर पत्थर बोल सकते हैं तो हम उसको कैसे भूल जाएं कि हज़रत अली ने आके पूछा कि कुरान सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, तौरात सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, तो इस पे तो शक हो ही नहीं सकता जब बेजान पत्थर बोल सकते हैं उस दस्ते। अमीरुल मोमिनीन की पाक इस गुफ्तगू पे करोड़ों जाने कुर्बान। कुरान तो अभी नाजिल ही नहीं हुआ है। तौरात ज़बूर इंजील तो चलो क़ल्ब रसूल पे अभी नाजिल होना शुरू होगा गारे हिरा से, और वो हजरत अली कह रहे हैं क्या सुनाओ। और उससे भी बड़ी बात ये कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम यानी खुतबा निकाह में वो लफ्ज बोल रहे हैं जो अभी नाजिल ही नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे पहले दावत ज़ुलशीरा पे बल्लिग़ का लफ्ज बोला है। तो ये अजीब बात नहीं है, बल्कि ये घराना ही औलिया का है, वलियों का है, नबियों का है। तो ये इस घराने की औलिया गर घराना है। जी हाँ बिल्कुल, औलिया गर घराना है। जी रजत पे हम गुफ्तगू कर रहे थे। रजत में ये जो मौजज़े मैं सुना रहा हूँ, देखे ना, इश्तियाक कब पैदा होगा? जब ये बातें हमारे सामने आएंगी हमारा भी इश्तियाक पैदा होगा। मसलन अब यहाँ रजत के हवाले से मुफ्ती हाशिम साहब ने, कराची वाले हैं को मुफ्ती मोहम्मद हाशिम, उन्होंने बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है। उन्होंने एक बात लिखी रजत पे, वो कहते इस दौर के मुसलमानों, अगर तुम्हारा दिल है कि मैं 1400 साल पहले होता, मैं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ता और मैं वही सवाब और वही दर्जे पाता, तो अपनी हसरत को दफन न होने देना। क्या बात। कहते इस हसरत को काबू रखना, एक दिन मोहम्मद का वो लाल आएगा जिसके सर पे दस्तार भी वही होगी, जिसकी गुफ्तार भी वही होगी, जिसकी रफ्तार भी वही होगी। जब काबे पे नमाज पढ़ाएगा तुम्हें वही मौका मुयस्सर आएगा और तुम महसूस करोगे कि ये वही नमाज है जो 1400 साल पहले सहाबा ने मुस्तफ़ा के पीछे पढ़ी। मस्जिद कूफा में हजरत अली ने जब नमाज पढ़ाई है तो लोगों ने यही तो कहा कि आज ऐसा लग रहा है जैसे रसूल के पीछे नमाज पढ़ रहे हो। फैसला आप कर ही लो, फैसला आप कर ही लो, तुम हुर हो या हो हुरमला, फैसला आप कर ही लो, तुम हुर हो या हो हुरमला, इंतकाम करबला का मारे का तैयार है। तो मैं नेक्स्ट कॉलर को जहमत दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, कहाँ से बोल रही हैं?
بھرنے سے. جی جی. تو وہ اب بول رہے تھے کہ یہ زیارت شورا پڑھنے کا کھلے اسمان میں. جی. تو پہلے انہوں نے بولا ہے کہ 5 دفعہ درود شریف آگے 5 دفعہ پیچھے. تو 92 دفعہ امام زمانہ کی دعا پڑھ کے دعا امام زمانہ. ہاں تو کون سے ٹائم میں پڑھنی چاہیے؟ جی بہن قبولیت کے ٹائم جو بھی بتائیں. جی بسم اللہ. قبولیت کی ساعت جو ہے نا وہ وہی ہوتی ہیں جو نمازوں کی ہوتی ہے، ظہرین، مغربین اور صبح کا ٹائم. لیکن یہ ہے کہ جب آپ کو آسانی ہو آپ ایک وقت مقرر کر لیجیے اور اسی میں پڑھیے، انشاءاللہ پروردگار آپ کی پریشانیاں تکلیفیں انشاءاللہ. اور صبح کی نماز کے وقت بھی ایک روحانی ماحول جی وہ تو کیا بات ہے، وہ تو عجیب ہی بات. اچھا اس میں دعائیں پڑھنے کا زیادہ مزہ یوں بھی آتا ہے کہ نماز صرف 2 رکعت ہے، ظہرین میں تو 8 رکعت پڑھنی ہے کم سے کم، مغربین میں 7 ہے، تو فجر میں تو 2 رکعت پڑھنی ہے اور اس کے بعد دعائیں آدمی پڑھے، یا نماز شب کے بعد بھی. ویسے زیادہ عاشورہ کے لیے تاکید یہی ہے کہ نماز شب کے بعد یا نماز فجر کے بعد پڑھیں یا پھر عصر کے وقت. جی لکھا ہے مگر اب ایک بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے، مجبوری جس کو ہاں اگر ٹائم ہے تو یہ وقت لے، ورنہ جو ٹائم ملتا ہے پڑھ لے. لیکن ویسے قبولیت کے لیے جو میں نے یہ چیزیں بتائی ہیں اس کے لیے ایک وقت مقرر کیجئے گا. اگر آپ نے دوپہر میں پڑھنی ہے، دوپہر میں فجر کا ٹائم پڑھنی ہے تو کوشش کریں فجر میں ہی پڑھیں تاکہ جلدی سے اس کے اثرات ہوں اور آپ کے مطلب گرد و نواح میں یا آپ کے سائڈوں پہ جو نیگیٹو ویوز ہیں جو وہ ہٹ جائیں تاکہ آپ کے لیے راستے کھل جائیں. رحم خاص کے راستے. زبردست. ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ظفر صاحب، آغا صاحب، آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کہاں سے بول رہی ہیں رحمۃ اللہ؟ میں گجرانوالہ سے جبین بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے، آپ کیا کہیں گی؟ ظفر صاحب، آج آپ کو اور اہل بیت ٹی وی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کال کیا، اور آج سوال کوئی نہیں مجھے کرنا. آغا صاحب نے بہت ہی پیاری بات آج بتائی ہے کہ جمعے کو ہر مومن امام وقت کا مہمان ہوتا ہے. یہ بہت بات دل کو لگی، بہت اچھی لگی. میرے بابا ساتھ بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہے تھے، انہوں نے بھی اس بات کو بہت سراہا ہے. اور آپ کا اہل بیت ٹی وی کا شکریہ، اور اسپیشل شکریہ آغا صاحب کا جنہوں نے اتنی فہم و فراست والی بات ہمیں بتائی. ایک بار ان کے لیے بنڈل آف تھینکس. شکریہ آپ کی کال کرنے کا جبین صاحبہ. ہم شکر گزار ہیں ان تمام حضرات، ان تمام مومنین، ہم ان تمام بہن بھائیوں کے شکر گزار ہوتے ہیں جو ہمیں کال کر کے ہمیں تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیتے، بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ معزز کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں شاہد حسین کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی شاہد حسین صاحب کراچی سے. جی فرمائیے، آپ ہمارے ساتھ ہیں. جی ظفر بھائی کیا خیال ہے؟ الحمدللہ بہترین، زبردست، کرم ہے مولا کا. کیسا گزرا ہے کراچی کا محرم؟ کس طرح سے گزارا آپ نے؟ بہت اچھا جی، بہت اچھا جی. ہر طرف مولا کا کرم رہا ہے. جی بالکل بالکل. اور کراچی میں تو بڑی تعداد میں ہمارے اہل سنت بھائیوں کے بھی جلوس نکلتے ہیں، علم اور تازیوں کے بھی، لالو کھیت اور یہ سب کھارا در اور یہ سب میں نے دیکھے ہیں. ظاہر ہے کہ علم لے کے نکلتے ہیں ہمارے اہل سنت بھائی، تعزیے بناتے ہیں. بلکہ تعزیے تو پنجاب کے بھی بڑے مشہور ہیں. ملتان کا استاد شاگرد کا تعزیہ، اور چنیوٹ کے تعزیے، اور پھر جھنگ کے تعزیے، پھر خیرپور کے تعزیے. جی جی بھائی جان بالکل ایسے ہی. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سرکار ہم دعا کروانا چاہتے ہیں، مولا سواری پر لے آئے، اور ہمارے گھریلو حالات بہت تنگ ہیں، بہت غریب ہیں، اللہ رزق کے دروازے کھول دے. جی بخاری صاحب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے رزق کی فراوانی رزق کے لیے. جی عمل تو انہوں نے پوچھا نہیں، آپ فرما رہے تو میں عرض کر دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے. جی بسم اللہ. سب سے پہلے دعا ہے پروردگار آپ کی ان مشکلات میں احسان فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے آپ کے لیے اور ہر مومن مومنات، مسلمین مسلمات، تمام انسانوں کے لیے پروردگار آسانیاں پیدا فرمائے تاکہ یہ حق کو سمجھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکل کر اس کی طرف بڑھیں. اور یہ سب کچھ پروردگار چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ان کی
وجہ سے اور برکت امام زمان علیہ السلام سے خصوصاً آپ کی پریشانی دور فرمائے اور آپ کو زواری نصیب ہو معرفت کے ساتھ. آپ سید نے فرمایا ہے, میں عمل بھی عرض کیے دیتا ہوں, آپ کوشش کیجئے اول و آخر یا رب محمد علی محمد صلی علی محمد علی محمد و عجل فرج علی محمد 5 مرتبہ یہ درود پڑھیں اور درمیان میں 172 دفعہ پڑھیں یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم. انشاءاللہ آپ کو اسی سال زواری بھی نصیب انشاءاللہ. جی قبلہ, اب ہمارے پاس بہت کم وقت رہ گیا, ہم چاہیں گے کہ اس رجت کے سبجیکٹ کو ہم کمپلیٹ کر لیں, کیونکہ ہمارا پروگرام اب کل سے ظاہر ہے کچھ دن کے لیے رکے گا. کل سے انشاءاللہ یا جس دن سے بھی وہ صبح 9 ہوتا ہے انشاءاللہ فرح کاظمی صاحبہ اس پروگرام کو کریں گی, اور پھر انشاءاللہ 24 تاریخ کے بعد سے پھر یہ خادم حاضر ہو جائے گا. جی رجت اتنا شارٹ ٹاپک نہیں ہے, بہت طویل ہے, اس کے لیے گفتگو ابھی ہم کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں 13 محرم کے چھوٹا سا ایک واقعہ بیان جی ہاں بالکل. آج ہاں ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے, تو اب تھوڑا سا وقت رہ گیا, تو آج کے میں 1-1.5 منٹ کاروان جو کربلا سے قید ہوا ہے کہاں پہنچا ہے. 13 محرم عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے دربار میں, جو کہ شاہانہ انداز میں سجا ہوا تھا, جس نے ہر خاص و عام کو دعوت دی ہوئی تھی, اس نے حکم دیا تمام شہدائے کربلا کے سر لے کے آؤ. کوفہ کے مختلف قبائل اور رؤسا نے اپنے اپنے معتبرین کو سر دے کر ایک ترتیب کے ساتھ دروازے پہ دربار کے آ کے کھڑا کیا. ان بدبخت لوگوں نے ہاتھوں میں نیزے اٹھا کر نیزوں پر مظلوموں کے سر رکھے ہوئے تھے, اور اس انتظار میں کھڑے تھے کہ اب ابن زیاد ہمیں بلا کر انعام و اکرام دے گا. دربار کوفہ کھچا کھچ بھرا تھا, تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. جنوبی طرف ایک منبر تھا جس پہ تخت کی طرح آراستہ تھا. یہ بھی عرض کرتا ہوں, یہ دربار قصر العمارہ نہیں, 13 محرم کی جو یہ پیشی ہے یہ قصر العمارہ نہیں, بلکہ مسجد کوفہ میں یہ دربار لگا تھا. صحیح. تھوڑی دیر کے بعد علامہ دربندی اسرار و شہادہ, تھوڑی دیر کے بعد متکبرانہ انداز میں یہ ابن سعد ملعون دربار میں داخل ہوا. سب لوگ اس کی تعظیم کو کھڑے ہو گئے, سارے ہجوم پر. اچھا, عمر ابن سعد جو ہے وہ سعد بن وقاص کا بیٹا ہے, صحابی رسول. جی جی یہ ابن زیاد کی بات کر رہا. اچھا ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد. جی یہ جب آیا متکبرانہ انداز میں, اس نے پہلے مجمع پہ طائرانہ نگاہ ڈالی, اور ڈالنے کے بعد یہ پہلے کہتا ہے کہ میرے سامنے رسول کے نواسے کا سر تشت میں رکھ کے لایا جائے. اللہ اکبر. ایک ملعون اٹھا کر لایا. اس کے بعد ایک ایک قبیلے کے سردار باری باری شہدائے کربلا کے سر لے کے آتے رہے. اب کیا کیفیت ہوگی اس وقت دربار میں, اس کا اندازہ ہم کرتے جائیں ساتھ ساتھ. اور انداز یہ تھا, جو بھی سر لے کے آ رہا تھا نعرہ تکبیر بلند کر. اللہ اکبر. جنہوں نے تکبیر بتائی تھی, جنہوں نے توحید بتائی تھی, ان کے سر نعرہ تکبیر کے ساتھ آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر کے ساتھ. اللہ اکبر. اب یہ کہتے جب سر سارے, اب کہتے خاندان تطہیر کو پیش کیا جائے, خاندان نبوت اور رسالت کو. میں چونکہ تھوڑا ادب میں بات کرتا ہوں, جس انداز سے اس نے بکواس کی ہے وہ میں نہیں ریپیٹ کر سکتا. خاندان تسلیم و رضا کو پیش کیا جائے. کوفی فوج کا ایک دستہ دروازے پر پہنچا. سب سے پہلے انہوں نے کہ ماں کے مولا سجاد کو کہا کہ آپ کو بلا رہا ہے. سرکار اندر گئے, اور اس کے ساتھ ہی مخدرات عصمت شہزادیاں محمد کی بیٹیاں یہ بھی اندر تشریف لے گئی. یہ عرض کرتا جاؤں, یہ اس مسجد کے سائیڈ پہ ایک گھر تھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. اب بھی ہے گھر. اس وقت جب شہزادی کی نگاہ پڑی اس گھر پہ, وہی ماحول یاد آیا. وہی یاد آیا جب کوفہ کی عورتیں کئی دن منتیں کرتی تھیں کہ کاش ہمیں علی کی بیٹی سے ملاقات کا زیارت کا موقع مل جائے. وہی شہزادی کو سارا نظر آیا. کیفیت گریے کی. چھوٹے سے قافلے کے ساتھ شہزادی مسجد میں داخل ہوئی. مسجد کے اندر مقام خضر جو آج بھی موجود ہے, اس مقام پر رکی جہاں آج مقام امام جعفر صادق علیہ السلام بھی موجود ہے. کیونکہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کوفہ تشریف لاتے تو اس موقع پر خصوصی طور پر آ کے نماز ادا فرماتے, اور فرماتے یہ وہ مقام ہے جہاں ہماری دادی کو کافی دیر کھڑا رہنا پڑا. سید سجاد اس ملعون کے سامنے آئے. فرعونیت آمیز لہجے میں اس نے سوال کیا, یہ سب سے آگے کون ہے؟
ابن حریث ملعون جو زندان کا دروغہ بھی تھا، یہ کہتے علی ابن الحسین ہے، یہ کہتے ایک تو حسین کا بیٹا علی کربلا میں مارا گیا، یہ کون ہے؟ جب اس نے کہا نا تو آگے یہ بکواس اور کرتا ہے، یہ کہتے اللہ نے اس کو شہید یعنی مروایا کا لفظ کیا ہے، مروایا کا لفظ اللہ نے اس کو مروایا ہے۔ پھر مولا سید السجاد علیہ السلام گویا ہوئے، فرماتے ہو ملعون ازل تو اس بات سے واقف ہی نہیں کہ قابض اور قاتل میں فرق کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ قابض ہے، قاتل نہیں۔ اگر قابض کو قاتل سمجھا جائے تو دنیا کا ہر قاتل بے گناہ ثابت ہو جائے گا، مگر اللہ نے قاتل کو قاتل قرار دیا اور قاتلین پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ کیا بات ہے۔ شہزادہ علی اکبر میرے چھوٹے بھائی ہیں، علی اکبر میرے چھوٹے بھائی ہیں اور ان کے تم لوگ قاتل ہو۔ حیران ہو کر کہتے آپ نے مجھ پر لعنت کی؟ فرماتے ہیں مومن کے قاتل پر بھی اللہ لعنت کرتا ہے۔ قرآن کریم نے خود لعنت کی ہے، بگڑ کر کہتا ہے فوراً جلاد کو بلاؤ۔ جس وقت جلاد کو بلوائے گے اس وقت شرم و حیا کی ملکہ ام المصائب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی، او ملعون ازل تیری جرت تم حجت اللہ فی العالمین کو شہید کر سکو۔ آواز دے کر کہتا ہے ابھی تک آپ نے، شہزادی فرماتی ابھی تک آپ نے سمجھا نہیں کہ ہم کون ہیں۔ جب کہا سمجھے اختیار کو سمجھے نہیں، یہ کہتا ہے اللہ نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے، وہی ذہنیت۔ اب شہزادی نے خطبہ دیا، خطبے کے چند جملے اور اس کے بعد بس شہزادی فرماتی تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے نبی کے ساتھ عزت بخشی بڑے دربار میں۔ ہم توحید کا ذکر کر کے، نبوت کا ذکر کر کے پھر اپنا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا ترتیب، کیا بات۔ ہمیں جملہ رجاست سے پاک رکھا جس طرح پاک رکھنے کا حق آیت تطہیر کا ذکر کر وہ بے مثل ذات ہمیشہ بے مثل کام ہی سر انجام دیتی ہے۔ اللہ نے کچھ ہستیوں پر جہاد فرض کیا تھا، اللہ نے کچھ، یہ جواب بھی آ گیا اس سوال کا، کچھ ہستیوں پر جہاد فرض کیا تھا، وہ اپنی مقتل گاہ کی طرف خود چل کے آئے۔ ہاں ان قریب ہمارے آخری فرزند تشریف لائیں گے، ان کے آنے پر اللہ تمہیں اور ان شہداء کو جمع کرے گا، اس وقت ایک ایک ظالم سے ظلم کا حساب ہوگا۔ آگے فرماتی ہیں تیری ماں تیری میت پہ ماتم کرے، شہزادی کے جملے ہیں۔ اس دن دیکھنا مولا کائنات والا لہجہ، وہی امام حسین والا لہجہ، اس دن دیکھنا جب ہمارا آخری فرزند آئے گا کہ فاتح کون ہے اور شکست خوردہ اور ذلیل کون ہے۔ دربار میں ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین کا ایک نابینا صحابی ہے، نام ہے عبداللہ بن عفیف، یہ اپنے مقام پہ کھڑے ہو کے پوچھتا ہے یہ علی کا کون سا بیٹا بیان کر رہا ہے، یہ علی کا کون سا بیٹا گفتگو کر رہا ہے، کون سا فرزند مصروف کلام ہے؟ بتایا گیا یہ علی کا بیٹا نہیں، علی کی بیٹی ہے۔ بس ایک جملہ اور اس کے بعد بس ٹائم ہمارا ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ ظالم شہزادی کو بھی دربار میں لے کے آ گئے۔ اللہ اکبر، اس نے لعنت کی ہے باقاعدہ۔ بسم اللہ۔ ناظرین، ہمارے صدائے کربلا پروگرام ہم نے پیش کیا، فون کرتے رہیے گا، بتاتے رہیے گا کہ ہمارے پروگرام کیسے رہے، ہمارا ساتھ بھی دیتے رہیے۔ ظاہر ہے کہ میں نے آپ سے درخواست کی کہ ہمارا ساتھ دیجیے۔ 72 پاؤنڈ کے حساب سے 786 عزادار ہمیں چاہیے، ماتمدار ہمیں چاہیے، فرش اعضاء کے حفاظت کرنے والے ہمیں چاہیے، پیغام اہل بیت کے مشن میں ہمارا ساتھ دینے والے ہمیں چاہیے۔ 786 72 پاؤنڈ کے حساب سے اور 14 پاؤنڈ منتھلی کے حساب سے آپ اس میں بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ یا علی۔ یا مولا یا مولا